بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی قسط نمبر 103 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قرات کے اختلاف کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 11ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ دو باتیں اب تک بالکل واضح ہو چکی ہیں، اور وہ یہ کہ جس وقت آپ نے قرآن مجید کے نزول سے لے کر ہمارے ہاتھوں میں پہنچنے تک کے 4 مراحل بیان کیے، تو وہاں پر ایک نقطہ یہ بیان کیا تھا کہ قرآن نے چونکہ میزان بننا ہے، فرقان بننا ہے، فیصلہ کرنے والی جگہ پر کھڑا ہونا ہے، اس لیے یہ لازم تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک متعین ریڈنگ بھی امت میں منتقل کرتے، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے ہاتھوں تک وہ پہنچتی۔ اگر وہ نہ پہنچے تو پھر قرآن میزان فرقان نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد آخری نشست میں جو آپ نے مکتب فراہی کا اس پورے کے پورے نقطہ نظر کے حوالے سے رائے پیش کی، اس میں بھی یہ نقطہ تھا کہ قرآن مجید کی اگر یہ باقی چیزیں جو اخبار احاد کے طور پہ ہمارے نقل ہوئی ان کو مان لیا جائے تو پھر قرآن کی وہ حیثیت برقرار نہیں رہتی۔ میں چاہتا ہوں گفتگو کو وہیں سے جوڑوں اور آپ کے موقف کو مزید سمجھوں۔ بتائیے گا کیا فرق واقع ہوتا ہے اگر یہ جو باقی قراتیں ہیں اخبار احاد کے طریقے پہ منتقل ہوئیں، ان کو قرآن مان لیا جائے تو پھر میزان اور فرقان بننے کا جو قرآن کا دعویٰ ہے وہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ دونوں صورتوں سے متعلق ہے، یعنی اس صورت سے بھی متعلق ہے کہ اگر قرآن مجید کا صرف متن منتقل ہوتا، اللہ تعالیٰ نہ اس کی قرات فرماتے نہ قرات کو منتقل کیا جاتا۔ میں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں تو وہ کتاب جیسے ہی صفحہ کرتاس پر منتقل ہوتی ہے، اس میں اس زبان کا رسم الخط اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دنیا کی کسی زبان کا رسم الخط بھی جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر قاری فیصلہ کرتا ہے اور اپنے فہم کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ اس متن کو اس نے کس طرح پڑھنا ہے۔ جب قاری فیصلہ کرتا ہے تو گویا بنیاد ہی میں اختلاف کی گنجائش پیدا ہو گئی، یعنی ایک آدمی ایک متن کو ایک طریقے سے پڑھے گا، دوسرا آدمی دوسرے طریقے سے پڑھے گا۔ تو قرآن مجید کو اگر اللہ کی حجت بننا ہے، اگر اس کو لوگوں کے لیے میزان اور فرقان بننا ہے، اگر اسے حق و باطل کا فیصلہ کرنا ہے، تو یہ بھی ضروری تھا کہ اس کی قرات منتقل ہو، اور دوسری چیز بھی ضروری تھی، اور وہ یہ کہ اس قرات میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ یعنی اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ قرات بھی ہوئی ہے اور وہ قرات بھی ہوئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے یا جبریل امین نے کی ہے یا اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو وہی چیز پیدا ہو جائے گی۔ یعنی جو اختلاف قاری نے پیدا کرنا تھا وہ بنیاد میں پیدا ہو گیا، ٹھیک، اصل ہی میں پیدا ہو گیا۔ تو دونوں پہلوؤں سے اگر آپ غور کریں گے تو یہ مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ قرآن مجید میں اگر اللہ کی حجت بیان ہوئی ہے، اور اگر قرآن مجید حق و باطل میں فرق کے لیے آیا ہے، اور اگر قرآن مجید کا تعارف ہی اللہ تعالیٰ یہ کہہ کے کرا رہے ہیں کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تمہارے اختلافات کا فیصلہ کر دے، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کی قرات بھی منتقل ہو، ایک بات، اور وہ ایک ہی قرات ہو۔ میں نے جو تفصیل آپ کو سنائی اس میں اسی بات کی تاریخ بیان کی گئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں جو قرات کی وہی قرات ہے جس کی اب ہم کو پیروی کرنی ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ پوری احتیاط کے ساتھ منتقل ہو گئی ہے اور اس وقت ہمارے مصاحف پر ثبت ہے۔ ٹھیک، میں اس کی آپ کے سامنے 2 مثالیں پیش کر دیتا ہوں، اس سے یہ بنیادی بات بھی واضح ہو جائے گی، اور وہ جو استاذ امام نے لکھا تھا اور میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا کہ اگر اس قرات کو نہ مانا جائے اور کوئی دوسری قرات قبول کی جائے تو یہ قرآن مجید کی معنویت کو، اس کی بلاغت کو، اس کے حسن بیان کو مجروح کیے بغیر ممکن نہیں۔ جی، اس کی 10 مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک ایک مثال کو لیں اور انہی میں اپنی عمر کا ایک حصہ بسر کر دیں۔ اس لیے میں 2 مثالیں منتخب کر کے آپ کے سامنے ان کی تحلیل کرتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے قرات کا ہونا بھی ناگزیر تھا، یعنی متن کے ساتھ قرات کا ہونا یہ بھی ناگزیر تھا، اور ایک ہی قرات یہ بھی ضروری تھی۔ میں یہ مثالیں پیش کر رہا ہوں، ان میں سے پہلی مثال کا تعلق سورہ مائدہ کی آیت 6 سے ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 6 وضو سے متعلق ہے۔ وضو اور تیمم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بیان کیا ہے۔ جی، میں پہلے آیت پڑھ رہا ہوں۔
ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ٹھیک، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان والو تم جب نماز کے لیے اٹھو تو تمہیں کیا اہتمام کرنا ہے۔ ترجمہ ہے ایمان والو جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو۔ اس کے لیے عربی زبان کے الفاظ یہ ہیں فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ فغسلوا دھو لو، عربی زبان میں جس طرح غسل ہمارے ہاں ہے جی، یہ وہی لفظ ہے، ٹھیک، یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جب آپ فعل استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی چیز کو یا کسی لفظ کو اس کا مفعول بناتے ہیں تو وہ منصوب ہو جاتا ہے، یعنی فعل جس پر کام کر رہے ہیں اس پر نصب آتا ہے۔ ہماری زبان میں جس کو زبر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا زیر زبر۔ تو میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عربی زبان میں جب قرات ثبت کی جائے گی تو وہ کس طرح ثبت کی جائے گی، اس کے لیے یہی علامتیں ہیں، یعنی نصب ہے، جر ہے، ضمہ ہے، یہ علامتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم قرات کو منتقل کرتے ہیں۔ ضمہ ہے، رفع ہے۔ تو یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں یہ ہوا ہے کہ فغسلوا کا فعل استعمال کیا ہے، فغسلوا کے فعل کے بعد اس کا مفعول بیان ہوا ہے، اور وہ دو بیان ہوئے ہیں، ایک وجوہ اور ایک ایدی۔ ٹھیک، وجوہ کیا ہے؟ چہرے، ایدی کیا ہے؟ ہاتھ۔ اب ان پر نصب آئے گا، یعنی عربی زبان میں یہ ضروری ہے کہ آپ جب لفظ کو اس کی جگہ پر رکھیں تو اس کے محل کے لحاظ سے اس کے اعراب بولیں۔ جی، یعنی اگر آپ نے فاعل کسی کو بتانا ہے، فعل کسی کو بتانا ہے، آپ نے مبتدا بتانا ہے، آپ نے خبر بتانی ہے، تو ایک تو ان کا محل ہوگا، یعنی انہیں آپ کہاں رکھیں گے، جی، اور دوسرے یہ کہ اس محل کے لحاظ سے ان پر کوئی علامت بھی آئے گی۔ جی، تو یہاں یہ نصب کی علامت آ گئی ہے۔ دیکھیے فغسلوا وجوہکم، یعنی لفظ کیا تھا؟ وجوہکم، لیکن جیسے ہی وہ مفعول بنا ہے تو وہ وجوہکم ہو گیا، زبر آ گیا۔ اسی طرح وہ ایدیکم تھا، جیسے ہی وہ اس کا مفعول بنا ہے، یعنی اس فعل کا، فغسلوا کے فعل کا مفعول بنا ہے تو وہ ایدیکم ہو گیا۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ ہاتھ کہاں تک دھونے ہیں، تو اس کے لیے ارشاد فرمایا الی المرافق، اس کو کوہنیوں تک دھو لو۔ ٹھیک، یہ ہمارے ہاں جو عام وضو کا طریقہ ہے وہی بیان ہو رہا ہے، یعنی نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو۔ اس کے بعد فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اور سروں کا مسح کرو، یعنی پہلے چہرے یا منہ بیان ہوئے، اس کے بعد ہاتھوں کا ذکر ہوا، اس کے بعد اب سروں کا مسح کرو۔ ٹھیک، اس سے پہلے کیا فعل تھا؟ فغسلوا، فغسلوا، دھو لو۔ دھو لو، یہاں کیا فعل استعمال ہوا؟ وامسحوا، مسح کرو۔ مسح کرو۔ جب مسح کرو استعمال کیا گیا تو اس کے بعد ایک صلہ آیا ہے جس کو آپ انگریزی زبان میں پرپوزیشن کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ انگریزی زبان میں بھی ان صلات کی تبدیلی سے مفہوم میں بھی فرق پڑتا ہے، اور بعض افعال کو استعمال کرتے وقت وہ صلات لازماً استعمال بھی کرنے پڑتے ہیں۔ یعنی گو کے بعد آپ ٹو استعمال کریں گے، ان ٹو استعمال کریں گے، اپ استعمال کریں گے، اس سے معنی متعین ہوں گے۔ واضح۔ تو یہاں پر وامسحوا کے بعد جو صلہ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ بے۔ اچھا، وامسحوا برؤوسکم، اور سروں کا مسح کرو۔ اب اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے، وہ کیا ہے؟ وارجلکم الی الکعبین۔ اس سے پیچھے کیا آیا تھا؟ وایدیکم الی المرافق، یعنی کوہنیوں تک ہاتھ دھو لو۔ جی ہاں، یہاں اب آ گیا اور ٹخنوں تک پاؤں بھی دھو لو، ٹھیک، ٹخنوں تک پاؤں بھی دھو لو، صحیح ہے۔ یہ آ گیا۔ یہ ہم نے پڑھا، یہ بالکل واضح ہے۔ اسی طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں، یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اپنے منہ دھوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کوہنیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، پھر ہم سر کا مسح کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے پاؤں دھوتے ہیں۔ جی، یہی چیز ایسے ہی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو قرآن مجید میں بات بیان ہوئی ہے، اگر یہ نہ بیان ہوئی ہوتی، اور جس طریقے سے دین کی بہت سی دوسری چیزیں سنت کی بنیاد پر منتقل ہوئی ہیں، یہ معاملہ بھی ایسا ہی رہتا۔ یعنی سنت کی بنیاد پر وضو کرنے کا طریقہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیا۔ پہلے بھی وضو کیا جاتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ نماز کے لیے، عبادت کے لیے وضو کرتے تھے۔ یہ الفاظ عربی زبان میں موجود ہیں۔ سنت کے طریقے کے اوپر یہ بات اگر منتقل ہو جاتی تو ہم عمل سے استدلال کرتے، یعنی مسلمانوں میں وضو کا کیا طریقہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے جاری فرمایا،
اور وہ کس طرح مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے. وہاں کیا چیز بحث کا باعث بنتی ہے؟ وہاں کوئی خبر واحد آ جاتی ہے. یعنی کوئی شخص بیان کر دیتا ہے، ایک دو لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ ہم نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کرتے ہوئے دیکھا تھا، یا یہ چیز اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا. اس طرح کا کوئی بیان آ جاتا ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے. اب اگر سنت پر معاملہ ہوتا تو استدلال بالکل دوسرا ہوتا. ہوا یہ ہے کہ قرآن مجید نے، جس طرح کہ آگے میں بتاؤں گا آپ کو، یہ واضح کرنا تھا کہ اگر کسی موقع پر کوئی عذر پیش آ گیا ہے اور وضو کرنا ممکن نہیں ہے تو تم تیمم بھی کر سکتے ہو. اس کے لیے جب تمہید باندھی ہے تو وضو کے طریقے کو بھی دہرا دیا ہے. اچھا. درا حالے کہ لوگ پہلے ہی سے وضو کر رہے تھے، اس کو دہرا دیا ہے. اب جب اس کو دہرایا ہے تو وہاں پر ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے. وہ مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اگر آپ ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو پہلے منہ دھوئے جائیں گے، اس کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں گے، اس کے بعد سروں کا مسح کیا جائے گا. اب مسح آ گیا درمیان میں، جی یعنی اگر سر بھی دھوئے جاتے تو کوئی مسئلہ نہ پیدا ہوتا. ٹھیک ہے. تیسرے مرحلے پر منہ اور ہاتھوں کے بعد مسح کا ذکر کرنا ناگزیر ہو گیا. جی اب پاؤں اس کے بعد دھوئے جانے ہیں ترتیب کے لحاظ سے. ترتیب کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ اس ترتیب کا لحاظ نہ کریں تو پھر تو پیچھے لے آئے پاؤں کو. ظاہر ہے کہ اس کو آپ پیچھے بیان کریں گے نا. پھر یعنی پھر آپ یوں بیان کریں گے کہ وہ چیزیں جن کو دھونا ہے ان کو پہلے بیان کر دیں. ٹھیک ہے. اور آخر میں مسح کا ذکر کر دیں. صحیح ہے. آپ کو اس کا لحاظ کرنا ہے کہ دھونے کی چیزیں بھی بیان ہوں، مسح بھی بیان ہو، اور ترتیب بھی قائم رہے، تاکہ ترتیب کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے. سنت میں وضو جس طریقے سے بھی منتقل ہوتا، اگر قرآن مجید بیان کرتے وقت ترتیب دوسری کر دیتا تو ظاہر ہے کہ وہی بنا استدلال بن جاتی. تو اب قرآن مجید نے اس ترتیب کو قائم رکھنا ہے، اس ترتیب کو قائم رکھ کر پورے حکم کو بیان کرنا ہے. جب قرآن مجید نے ترتیب کو قائم رکھنا ہے اور قائم رکھ کے اس حکم کو بیان کرنا ہے تو ارجلکم یعنی پاؤں کا ذکر ظاہر ہے اس کے بعد آنا چاہیے. جب اس کے بعد آئے گا تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب ایک فعل ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ فعل اپنے مفعول کو منصوب کر دیتا ہے، اس پر نصب آ جاتا ہے. آپ اردو زبان میں لوگوں کو سمجھائیے تو اس پر ایک زبر لگانا پڑتا ہے. جی ایک زبر آپ اس کے اوپر پڑھیں گے. ٹھیک. یعنی وجوہکم کو وجوہکم پڑھیں گے. تو یہاں پر ارجلکم ہے، یعنی پاؤں کو عربی زبان میں یہی کہیں گے نا. جی. اصل لفظ کیا ہوگا؟ ارجلکم. اب جب آپ نے اس کو مفعول کی جگہ پہ رکھ دیا تو کیا پڑھنا چاہیے؟ ارجلکم. زبر آ جائے گا. اور اگر آپ اس کو مسح سے متعلق کرنا چاہتے ہیں تو اس پر ایک بے آ چکا ہے. یعنی اس فعل کی یہ ضرورت ہے، ومسحوا کے فعل کی یہ ضرورت ہے کہ وہ جس مفعول سے متعلق ہو اس پر ایک صلہ آئے، اور وہ کیا صلہ ہے؟ بے کا صلہ. ٹھیک. اب اگر بے کا صلہ آئے گا تو وہ جر دے دے گا. بے ہمیشہ کسرہ دیتا ہے جو آگے آ رہا ہوتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ وہ حرف جر ہے، وہ جر دے دے گا. تو پھر ومسحوا برؤوسکم اور ومسحوا بارجلکم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہونا اگر چاہیے مسح سے متعلق ہے پیر. اگر وہ مسح سے متعلق ہے. اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ ہم نے تمام اعراب سے مجرد کر دیا. اچھا. یعنی اس وقت تو قرات ثبت ہے تو ہم نے مجرد کر دیا، یعنی اعراب ختم کر دیے. یاد کیجئے میں نے کیا عرض کیا تھا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس وقت قرآن نازل ہوا تو حفاظ قرات کرتے تھے. یعنی قرات کس طریقے سے منتقل ہو رہی تھی؟ حفاظ کے ذریعے سے. اور لوگ جب قرآن مجید کو لکھ لیتے تھے، ظاہر ہے کہ ہر آدمی تو حافظ نہیں ہو جاتا تھا، تو لوگ لکھتے تھے، جو لکھنا جانتے تھے یا کسی سے لکھوا لیتے تھے. لکھا ہوا متن جب وہ پڑھتے تھے تو اس میں خود قاری کا فہم داخل ہو جاتا تھا، اس لیے کہ قرات اس پر ثبت نہیں تھی. ٹھیک. یہ قرات تو بنو امیہ کے دور میں آ کر ثبت ہوئی. ہم اس کی پوری تاریخ بیان کر چکے ہیں، یعنی مصحف پر ثبت ہوئی. تو ایک مرتبہ اسی جگہ لے جائیے بات کو اور قرات سے مجرد کر دیں اس چیز کو. تو اب دیکھیں کیا مسئلہ پیدا ہوگا. مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ جب آدمی اس کو پڑھے گا اور یہ دیکھے گا کہ ومسحوا برؤوسکم کے بعد یہ لفظ لکھا ہوا ہے تو وہ اس کو ومسحوا سے متعلق کر کے ارجلکم پڑھ دیں. یعنی فوراً جو قریبی فعل ہے جو ساتھ جڑی ہوئی چیز ظاہر ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے. یعنی یہ اس کو کون بتائے گا کہ اس لفظ کو منسوب ہونا ہے؟ وہ یہ پڑھ دے گا. جی. اچھا اس کے بعد کیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا؟ جیسے ہی وہ اس طریقے سے اس کو پڑھے گا تو آگے اس کے لکھا ہوا ہے الی الکعبین، یعنی پاؤں ٹخنوں تک. اب جب آپ کہیں گے پاؤں ٹخنوں تک تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر مسح میں یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
یعنی اگر پاؤں کا مسح کرنا ہے تو اس کے بعد تو یہ بیان کرنے کی ضرورت باقی ورنہ نہیں سر کے بارے میں آپ تو سر گردن تک ظاہر ہے، اور یہ بات خود قرآن نے واضح کر دی ہے۔ دیکھیے میں قرآن مجید کی اسی آیت کو آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح اس نے واضح کی ہے۔ یہاں اس نے وضو کا حکم بیان کیا ہے، اس کے فوراً بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تم مریض ہو یا مسافر ہو، تو تم تیمم کر سکتے ہو۔ اس میں ذرا دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ کیا ہے، یہی آیت 6 ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی پانی نہ ملے تو پاک جگہ دیکھو، اور پاک جگہ دیکھ کر وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ یہاں یہ نہیں بتایا کہ کہاں تک مسح کر لو، ٹھیک، اصل میں دھونے میں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کہاں تک دھویا جائے گا۔ جب ہاتھوں کے بارے میں یہ بتانے کی ضرورت پڑی تو الی المرافق کے الفاظ آئے، کوہنیوں تک دھویا جائے گا۔ جب ٹخنوں تک پاؤں کو دھونے کے لیے کہنا تھا تو یہاں الی الکعبین کے الفاظ آ گئے۔ یعنی پاؤں کے بارے میں اگر آپ دھونے کے بارے میں بیان کریں گے تو پھر یہ بتائیں گے نا۔ اس میں بھی ایک خاص بات ہے جس کو ملحوظ رکھیں، وہ یہ کہ عربی زبان میں ہاتھ کا اطلاق اس ہاتھ پر بھی ہوتا ہے اور اس پورے ہاتھ پر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جب آپ عربی زبان میں پاؤں بولتے ہیں تو اس کے لیے جو لفظ ہے اس کا اطلاق پاؤں پر بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی ٹانگ پر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس لیے ضروری ہے کہ دونوں جگہ پر یہ بتایا جائے کہ کہاں تک دھونا ہے، غایت کیا ہے؟ اچھا، اس کی غایت کیا ہے، کہاں تک دھونا ہے۔ لیکن مسح میں اس میں کوئی ضرورت نہیں، جی ہاں، اس لیے کہ جب آپ مسح کر رہے وہ تو ظاہر پہ ہیں تو ہوگا۔ وہ تو ایک علامتی چیز ہے، اس میں تو آپ نے بس ہاتھ پھیرنا ہے، آپ کسی جگہ ہاتھ پھیر لیں۔ سر کے معاملے میں بتانے کی ضرورت نہیں کہ کہاں تک ہاتھ پھیرنا ہے، آپ نے ہاتھ پھیر لیا کفایت کر جائے گا۔ تو یہ چیز جب وہ دیکھے گا تو ایک تذبذب پیدا ہوگا۔ یعنی اگر میں اس کو وَامْسَحُوا کے ساتھ پڑھتا ہوں تو بظاہر تو ایسے ہی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بِرُؤُوسِکُم کے بعد آیا ہے۔ جی ہاں، اب یہ قاری ہے نا، کیونکہ اعراب نہیں ہے، قرات نہیں ثبت ہوئی، وہ اپنے فہم سے اس کو پڑھ رہا ہے۔ اپنے فہم سے پڑھے گا تو کیسے پڑھتے ہیں ہم اپنے فہم سے؟ یعنی عبارت کو دیکھتے ہیں، اس کے الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ اب بھی ہم عربی زبان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں، انگریزی زبان کی کتاب پڑھیں گے تو اسی طرح کریں گے۔ جو ہمارا اس زبان کا علم ہوتا ہے وہ پس منظر میں ہوتا ہے، اور جو عبارت ہمارے سامنے آتی ہے اس میں لفظ کیا ہے، لفظ کے جملہ کیا بنا ہے، وہ کس سیاق سباق میں ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم وہ عبارت پڑھتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے کیا مشکل پیش آ گئی۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ یہ لفظ لکھا ہوا کہاں ہے تو یہ بِرُؤُوسِکُم کے بعد لکھا ہوا ہے، اور اس سے پہلے وَامْسَحُوا کا فعل ہے۔ جب ہم اس کو اس سے متعلق کرتے ہیں تو بظاہر تو ٹھیک ہو جاتی ہے بات کہ اپنے سروں کا مسح کر لو، اپنے پاؤں کا مسح کر لو، لیکن پھر الی الکعبین کے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے۔ اور اگر ہم اس کو اس سے متعلق نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو نسب دینا ہوگا۔ جی ہاں، یعنی ہم پیچھے جائیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اوپر فَغْسِلُوا کا فعل عمل کرے گا، جی ہاں، یعنی وہی فَغْسِلُوا کا فعل جو اس سے پہلے وجوہکم پر عمل کر چکا ہے، جو ایدیکم پر عمل کر چکا ہے۔ ٹھیک، تو یہ سوال پیدا ہوگا، آپ تذبذب کی جگہ کھڑے ہو گئے، تذبذب کی جگہ کھڑے ہو گئے تو اب بحث کی گنجائش پیدا ہو گئی۔ اچھا، یعنی ایک آدمی آئے گا اور وہ یہ کہے گا کہ ایسے ہی کرنا چاہیے، یہ وَامْسَحُوا کے قریب لکھا ہوا ہے، الی الکعبین کو نظر انداز کریں، جب یہ اس کے قریب لکھا ہوا ہے تو اس کو ارجلکم پڑھیں اور پاؤں پر مسح کریں۔ یہی اللہ کا حکم ہے۔ اب جب قرآن مجید میں آپ اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو اس کے بعد سنت، روایات، احادیث وہ قرآن سے بالا تر تو نہیں ہو کیونکہ وہیں گنجائش پیدا ہو گئی نا، وہاں بھی گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ وہاں پر روایات گنجائش پیدا کر دیں گی، نہ بھی ہو تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ جب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے تو قرآن مجید نے جب اس کو اس جگہ رکھا ہے، یعنی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم کے بعد یہ ارجلکم آ گیا ہے اور میں اس کو ارجلکم پڑھ رہا ہوں اور اس پر وَامْسَحُوا کا فعل عمل کر رہا ہے، تو قرآن کے حکم کے سامنے پھر باقی کسی چیز کی کیا حیثیت؟ یہی استدلال کرتے ہیں نا۔ یعنی اس کو میں دیکھیے پلٹ کے بتاتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ قرآن مجید نے یہاں ترتیب کا خیال نہ رکھا ہوتا، سنت میں ترتیب منتقل ہوتی، پھر بھی اس استدلال کی گنجائش پیدا ہو جاتی کہ جب قرآن نے ترتیب کا خیال نہیں رکھا تو ترتیب لازم نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کی حکومت قائم ہوگی۔ قرآن مجید جب کسی سنت کو بھی زیر بحث لے آئے گا تو وہاں قرآن مجید ہی کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ تو یہاں یہ تذبذب پیدا ہوا، بحث پیدا ہوئی، اس کی گنجائش پیدا ہو گئی کہ اب قرآن مجید کیا چاہتا ہے، پاؤں دھوئے جائیں یا پاؤں پر مسح کیا جائے؟ یہ سوال پیدا ہو گیا۔ تو اگر یہاں قرات ثبت نہ ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ آیت فیصلہ کن نہیں رہی،
اور جب یہ فیصلہ کن نہیں رہی تو آپ قرآن سے باہر جائیں گے اور کسی اور چیز کو فیصلے کا ذریعہ بنائیں گے. اچھا. اور ادھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میزان ہے، یہ فرقان ہے، یہ فیصلہ کرے گا. اگر کوئی اختلاف روایت نے پیدا کر دیا ہے تو یہ فیصلہ کرے گا، فہم نے پیدا کر دیا ہے تو یہ فیصلہ کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ تو اس کتاب کی یہ حیثیت بیان کر رہے ہیں، لِیَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِیہِ. اللہ اپنی کتاب نازل ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کے مابین اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے. اور اس سے پہلے ہم بحث کر کے بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید نے اپنے آپ کو میزان اور فرقان قرار دیا ہے. جیسے ہی آپ نے اس کو قرات سے مجرد کر دیا، یعنی آیت 6 کو قرات سے مجرد کر دیا، تو یہ سارے سوالات پیدا ہو گئے. اور جیسے ہی آپ نے اس پر قرات ثبت کر دی تو اب دیکھیے کیا ہوا. قرات کے ثبت کر دینے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ اس کا تعلق ومسو کے فعل سے نہیں ہے. یہ واضح ہو گیا کہ اس پر پیچھے جو فغسلوا کا فعل آیا ہے دھونے کا، وہ عمل کرے گا، جی، اس لیے کہ یہ منسوب ہو گیا. جی. تو اب یہ بحث ختم ہو گئی. اس میں ایک اور بحث کوئی آدمی پیدا کر سکتا تھا. وہ بحث یہ پیدا کر سکتا تھا کہ آخر نزع خافض کی بنیاد پر بھی تو بارہا نصب آ جاتا ہے. نزع خافض کیا؟ یعنی آپ نے کسی ایسے لفظ پر اس کو معطوف کر دیا ہے جس پر حرف جر آیا ہوا تھا، جی، اور محل اس کا مفعول کا تھا. ہاں. تو ومسو کے بعد جو حرف جر آیا ہے اس میں مفعول کا محل ہے. یعنی ومسو برؤسکم میں جو برؤسکم کے الفاظ ہیں وہ محل نصب پر ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جگہ وہ ہے جہاں نصب آنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو عربی زبان میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اس میں اگر آپ یہاں بے نہیں لائے تو پھر نصب ہی آئے گا. تو وہ یہ استدلال کر سکتا تھا، اس کو علل کا بین سے دور کر دیا. اچھا. تو آپ دیکھیے علل کا بین کے الفاظ نے اس استدلال کی گنجائش ختم کر دی، اور قرات نے آ کے اس کو ومسہو سے متعلق کرنے کی گنجائش ختم کر دی. تو اس طریقے سے یہ قرات ایک بالکل حتمی جگہ پر آپ کو لے گئی کہ ہم نے پاؤں دھونے ہیں. اب کوئی روایتوں میں اختلاف ہو رہا ہو یا دائیں بائیں کی چیز بیان ہو رہی ہو، وہ سب قرآن کے تابع ہو کر قرآن مجید اس قرات کے تحت جس کی ہم کو پیروی کا حکم دیا گیا ہے بالکل اس جگہ پر آ کر کھڑی ہو جائے گی کہ قرآن کا ایک سچا طالب علم جو تعصبات سے بالا تر ہو کر قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، بغیر کسی تردد کے یہ فیصلہ کرے کہ دو چیزیں اس آیت سے بالکل واضح ہو جاتی ہیں. ایک یہ کہ وضو میں ترتیب ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیا ہے اس ترتیب کو قائم رکھنے کا، اور دوسرے یہ کہ پاؤں دھوئے جائیں گے، پاؤں کا مسح نہیں کیا جائے گا. تو اس سے دونوں باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ بھی کہ قرات ضروری ہے، اور دوسری یہ کہ اگر کوئی اخبار احاد کے ذریعے سے اس سے مختلف قرات آ جائے تو وہ کیسے پیدا ہوئی ہوگی، وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. جی ہاں. کیسے پیدا ہوئی ہوگی؟ اسی طرح جیسے ہم اس کی تاریخ بیان کر چکے ہیں کہ جب قرآن پر یہ قرات ثبت نہیں ہوئی تھی، جب لوگ اس کو اپنے طور پر لکھ لیتے تھے، جب زمانہ نزول میں اس کو وہ اپنے فہم سے پڑھتے تھے، اس میں پورا امکان ہے کہ کسی صحابی نے اس کو ارجلکم پڑھ دیا. یعنی اس کی توجہ نہیں ہوئی اس جانب کہ آگے علل کا بین بھی ہے، اس نے اس طریقے سے پڑھ دیا تو روایت میں آ گیا تو آگے جب قاری حضرات پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنا اختیار ترتیب دینا شروع کیا تو وہ روایت انہوں نے قبول کر لی. تو دونوں باتیں واضح ہو گئی. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بھی میں نے عرض کر دیا. جب آپ قرات سے اس کو مجرد کر دیں گے تو کسی قاری کے اس طرح پڑھنے کا امکان پیدا ہو گیا، اور اگر آپ اس کو اس قرات کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو وہ سارے سوالات پیدا ہو گئے. تو میں نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کی قرات کیوں ضروری ہے اور ایک ہی قرات کیوں ضروری ہے. وہ میزان اور فرقان کی حیثیت سے اپنی اس حیثیت کو برقرار ہی نہیں رکھ سکتا اگر اس کا متن اس قرات کے ساتھ منتقل نہ ہو. ٹھیک. اچھا غالب صاحب، یہ آپ نے بڑی ہی جس کو آپ کہتے ہیں نازک بحث تھی، اور چونکہ ایک فنی بحث ہے، فعل مفعول اور چیزیں عام طور پر لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے، ایک سادہ زبان میں آپ نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسا کام جو ایک مسلمان نے کم از کم دن میں 5 دفعہ کرنا ہے، اگر آپ کسی اخبار احاد سے آئی ہوئی قرات کو قرآنی قرار دے دیں تو پھر اس ایک اللہ کی جو منشا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ نماز کی شرائط میں چیز شامل ہے، اسی میں اتنا بڑا اختلاف ہو جاتا ہے، تو پھر باقی معاملات میں کیا صورتحال ہوگی یہ مجھے بتائیے گا. یہ تو آپ نے گفتگو کر دی کہ قرات نقل ہوئی اور پھر لوگوں نے اس کو اس طرح سمجھا اور مسا، کیا حقیقت میں بھی خارج میں بھی یہ ہوا کہ پھر کیا مطلب لوگوں نے پیر کا وضو میں مسا کرنا شروع کیا کیا پھر؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے ہاں ایک مسلمانوں کا پورا گروہ ہے جو اسی قرات سے استدلال کرتا ہے
یعنی جو دوسری قرات نقل ہوئی ہے ارجلکم کی، اس سے استدلال کرتا ہے، پھر بعض روایات کو بھی اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ پاؤں کا مسح کیا جائے گا، یعنی وضو میں پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ سب پیدا ہو گیا، اچھا، یہ ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں آپ اگر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو فیصلہ کن ہونا چاہیے نا۔ تو میں نے آپ کو بتایا وہ کیسے فیصلہ کن ہوا ہے۔ یعنی پہلی چیز یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرات ارضائے اخیرہ میں نقل ہوئی اور پھر اس کے مصحف پر ثبت کی گئی، اس قرات میں ارجلکم ہے، ارجلکم نہیں ہے۔ ٹھیک، پہلی بات یہ ہوئی۔ جی۔ دوسرے یہ کہ قرآن نے اپنے متن میں الی الکعبین کے الفاظ رکھ کے بتا دیا کہ آپ یہاں دھونے کے سوا اور کوئی مدعا بیان کر ہی نہیں سکتے۔ تو دونوں چیزوں نے مل کر قرآن مجید کو ایک حتمی حجت کی حیثیت سے پیش کر دیا کہ پاؤں دھوئے جائیں گے۔ خان صاحب، یہ تھی پہلی مثال، اور ایسی عملی مثال ہے، کوئی نظریاتی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی تصور ہو، کوئی فلسفہ ہو، بلکہ اگر مان لیا جائے تو عملاً کیا فرق واقع ہوتا ہے اس کو آپ نے واضح کیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، بتائیے گا دوسری کون سی مثال آپ نے منتخب کی ہے اور وہاں کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ دوسری مثال سورہ نساء کی آیت 12 ہے۔ اس میں مجھے تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتانا ہوگا۔ جی۔ آیت 11-12 میں، سورہ نساء کی آیت 11-12 میں اللہ تعالیٰ نے میراث کا قانون بیان کیا ہے۔ ٹھیک، یعنی جب کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو تو اس کی میراث کس طرح تقسیم کی جائے گی۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے اولاد کے حصے بیان ہوئے ہیں، کیونکہ اولاد ہی اصلاً وارث ہوتی ہے۔ اس کے بعد والدین کے حصے بیان ہوئے ہیں۔ ٹھیک، یہ دونوں حصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صراحت کی ہے کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یعنی یہ حصے کب تقسیم ہوں گے؟ اس کے بعد کہ وہ وصیت پوری کر دی جائے جو مرنے والے نے کی ہے، یا اگر کوئی قرض ہے تو وہ ادا کر دیا جائے۔ ٹھیک، یعنی گویا یہ بتا دیا کہ پہلے وصیت پوری کی جائے گی، قرض ادا کیا جائے گا، پھر جو کچھ ترکہ بچ رہے گا اس میں اولاد کے حصے اس طرح سے ہوں گے۔ ٹھیک، یہ بات بیان کی۔ اس میں ذہن میں رکھیے کہ جو عربی زبان کے الفاظ آئے ہیں وہ کیا ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں من بعد وصیت یوصی بہا، اس سے پیچھے کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اس شخص کا جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، ٹھیک، اس کا ذکر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حصے مقرر کیے ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ولی ابویہ ہے، اس کے والدین کے لیے یہ حصے، اس کے والدین کے لیے، یعنی وہ شخص جو دنیا سے رخصت ہوا ہے، جس کا ترکہ تقسیم کرنا مقصود ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ مرنے والا زیر بحث ہے۔ مرنے والا زیر بحث ہے۔ ٹھیک، مرنے والے کی اولاد کا حصہ یہ ہے، مرنے والے کے والدین کا حصہ یہ ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اس وصیت کے بعد جو وہ کر گیا ہے، وہ کر گیا، یعنی مرنے والا کر گیا۔ جو مرنے والا کر گیا ہے، تو اس کے لیے عربی زبان کا جو فعل استعمال کیا گیا ہے وہ معروف فعل ہے۔ ایکٹیو ورب۔ معروف فعل کا مطلب وہی ہے جو انگریزی زبان میں آپ ایکٹیو ورب سے ادا کرتے ہیں۔ ایکٹیو اور پیسو اس سے لوگ واقف ہیں جو انگریزی زبان پڑھے ہوئے ہیں۔ اردو زبان میں اگر آپ اس کو سمجھیے تو ہم یہ کہیں گے کہ جو وصیت کی گئی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پیسو۔ اور اگر یہ کہیں گے جو وصیت اس نے کی ہے تو یہ کیا ہوگا؟ معروف یا ایکٹیو۔ ٹھیک، یہ بات واضح ہو گئی۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید نے یہاں کیا فعل استعمال کیا ہے۔ انگریزی کے لحاظ سے کہیں تو ایکٹیو، ٹھیک، عربی کے لحاظ سے کہیں تو معروف، اردو کے لحاظ سے سمجھانا چاہیں تو مطلب یہ ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کی طرف نسبت کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ جو وصیت وہ کر گیا ہے، جو وصیت وہ کرے گا، جو وصیت اس نے کی ہے۔ ٹھیک، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ کیا ہے؟ یوسی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جب آپ فعل کو اس کے معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسی لحاظ سے استعمال کیا جائے گا
تو وہ ایکٹیو ہے تو اس کی صورت اور ہوگی، اور وہ پیسو ہے تو اس کی صورت تبدیل ہو جائے گی. بالکل واضح ہے. یعنی یہی یوسی ہے. اگر مجھے اس کو پیسو طریقے سے استعمال کرنا ہے، جس کو ہم مجہول کہتے ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ میں یہ کروں گا کہ میں اس کو یوسا میں تبدیل کر دوں. یوسی یوسا ہو جائے گا. یوسی یوسا ہو جائے گا. یہ عربی زبان میں ہر عربی زبان کا طالب علم سمجھتا ہے، یہ عام سی بات ہے. یعنی عربی زبان میں جب میں نے کہا وہ مارتا ہے تو میں کہوں گا یضربو، اور جب میں یہ کہوں گا وہ مارا جاتا ہے یا اس کی پٹائی ہوتی ہے تو یضربو. یعنی جس طریقے سے یہاں اگر میں یہ کہوں گا کہ وہ وصیت کرتا ہے یا وصیت کرے گا، تو میں جو فعل استعمال کروں گا وہ ہوگا یوسی. اور اگر مجھے یہ بتانا ہو کہ وصیت جو کی جائے، یعنی میں وہاں فاعل کا ذکر نہیں کر رہا، وصیت کرنے والے کا ذکر نہیں کر رہا، اس طرح بات ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وصیت کرنے والے کا ذکر نہیں ہے، تو میں کیا کروں گا؟ میں یوسی کو یوسا کر دوں گا. اب یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے اولاد کے حصے بیان کیے، والدین کے حصے بیان کیے، بعد میں کیا کہا؟ من بعد وصیت یوسی بہا او دین. اس وصیت کے بعد جو مرنے والا کرے گا یا کوئی قرض اپنے پیچھے چھوڑ جائے گا. اس کے بعد درمیان میں ایک تنبیہ کی آیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حصے بیان کیے ہیں تو کس اصول پر بیان کیے ہیں. پھر ازواج کے حصے بیان ہوئے، یعنی بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، ان کا کیا حصہ ہوگا، اس کو بیان کیا. بیان کرنے کے بعد پھر وہی الفاظ آ گئے، من بعد وصیت یوسینا بہا او دین. یعنی اس وصیت کے بعد جو وہ کریں گی، یعنی دونوں میاں بیوی میں سے کسی نے کوئی وصیت کی ظاہر ہے کہ میاں بیوی میں سے جس نے بھی وصیت کی ہوگی. یہاں چونکہ پہلے کون زیر بحث ہے؟ بیویاں زیر بحث ہیں. تو بیویوں کے لیے جو معروف فعل استعمال ہوتا ہے وہ قرآن نے استعمال کیا، وہی معروف فعل. صحیح ہے. یعنی وہاں یوسی تھا اس لیے کہ ایک شخص تھا، یہاں کون زیر بحث ہے؟ بیویاں. تو اس لیے فعل بھی جمع استعمال ہوا ہے، یوسینا بہا او دین، لیکن ہے وہی معروف، یعنی ایکٹیو فعل استعمال کیا، سبجیکٹ زیر بحث. بالکل اسی طریقے سے. اس لیے کہ یہاں پر بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے جو مرنے والا ہے، وہی ہے جس کا حصہ بیان ہو رہا ہے. تو جس طرح وہاں پر اس کے وارثوں کا حصہ بیان کر کے اس کی نسبت سے یہ بتانا مقصود تھا کہ اس وصیت کے بعد جو وہ کرے گا، اور یہاں یہ ہے کہ بیویاں جو وصیت کریں گی اس کے بعد جو کچھ بچے گا وہ اس طریقے کو شوہر کو دیا جائے گا. اب شوہروں کا حصہ بیان کرنے کے بعد پھر وہی الفاظ آ گئے ہیں، من بعد وصیت توصون بہا او دین. یعنی اس وصیت کے بعد جو تم کرو گے یا کوئی قرض جو تم چھوڑ جاؤ گے. تو یہاں کون ہے؟ شوہر. اور شوہروں کو خطاب کر کے باقاعدہ اسی طرح معروف فعل استعمال کیا گیا ہے. قرآن مجید نے ایک ہی طریقے سے ایک ایک حصے کو بیان کر کے یہ بات کہی. چاروں کیسز میں، اولاد میں، والدین میں، بیویوں کے لیے، اولاد کے بارے میں، والدین کے بارے میں ایک جگہ بیان کیا. اس کے بعد بیویاں دنیا سے رخصت ہو گئیں تو شوہروں کو حصہ دیتے وقت بیویوں کی نسبت سے یہ بیان کیا کہ جو وصیت وہ کر جائیں گی. اس کے بعد جب بیویوں کا حصہ بیان کرنا تھا تو اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو تم کسی اور کے لیے وصیت کر جاؤ گے اس وصیت کے بعد ان کا حصہ اس طریقے سے دیا جائے گا. ٹھیک. تو ان سب مقامات پر قرآن مجید نے کیا کیا؟ ایکٹیو فعل استعمال کیا، معروف فعل استعمال کیا، مبنی للفاعل فعل استعمال کیا. یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، یعنی پیچھے سے یہی طریقہ ہے. اس کے بعد وہ آیت آتی ہے جس میں کلالہ کا حصہ بیان ہوا ہے. اچھا. کلالہ کا حصہ بیان کرتے وقت قرآن مجید نے وہی بات دہرائی ہے، لیکن دیکھیے کیسے دہرائی ہے. قرآن کے الفاظ ہیں، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً وِامْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. یعنی اسی ترتیب سے حصے بیان ہو رہے ہیں، لیکن اگر کلالہ کا حصہ بیان کرتے وقت قرآن مجید اس میں تبدیلی کر دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ سوال کھڑا ہو جائے گا نا. وہ کر دی ہے اس نے. چنانچہ آپ دیکھیے یہ آیت جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ سن لیجئے. اور ان وارثوں کی عدم موجودگی میں اگر کسی مرد یا عورت کو اس سے رشتہ داری کی بنا پر وارث بنا دیا جاتا ہے اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہے تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہوں گے اور باقی اس کو ملے گا جسے وارث بنایا گیا ہے. اب دیکھیے وہی الفاظ، من بعد وصیت یوصی بہا او دین.
تو اب یہاں پر آدمی رک کر سوچتا ہے کہ یہ یوسا بہا کیسے ہو گیا، کیونکہ پیچھے سب ایکٹیو تھے، یہ پیسو کیسے ہو گئے؟ پیچھے سارے فعل ایکٹیو استعمال ہوئے تھے، پیچھے جتنے فعل استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک کو دیکھ لیجئے۔ یوسی بہا و دین معروف فعل ہے، مبنی للفاعل ہے، ایکٹیو ہے۔ اب تو ان اصطلاحات کا مدعا واضح ہو گیا ہوگا۔ یوسینا بہا و دین بالکل ایسے ہی ایکٹیو ہے، معروف ہے، مبنی للفاعل ہے۔ جی، اسی طریقے سے توسونا بہا و دین ایکٹیو ہے، معروف ہے، مبنی للفاعل ہے۔ تو ایک ہی طریقے سے جب یہ بات آ رہی ہے تو یہاں کیا ہو گیا ہے؟ یعنی یہاں اب یک بیک قرآن نے پیسو فعل استعمال کر دی۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کیا ہوا ہے، پھر اسی جگہ چلے جائیے۔ یعنی قرآن مجید نازل ہوا، قرآن مجید نازل ہوا اور قرآن مجید کو حفظ کرنے والوں نے حفظ کر لیا۔ جنہوں نے حفظ کرنا ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت پڑھیں گے، لیکن قرآن مجید جنہوں نے لکھا ہے وہ جب اپنے طور پر پڑھیں گے تو ذرا ایک لمحے کا توقف کر کے سوچئے کہ آپ کو قرآن یاد نہیں ہے، آپ اس مقام کو پڑھ رہے ہیں، اسی طرح پڑھ رہے ہیں جیسے ہم عربی زبان کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ قاری کا فہم داخل ہوگا، قاری کس طرح پڑھتا ہے عبارت کو، پھر یاد دہانی کرا دوں کہ وہ لفظوں کو دیکھے گا، تالیف جملہ کو دیکھے گا، سیاق سباق کے لحاظ سے وہ جو فہم حاصل کرے گا اس کے لحاظ سے عبارت پڑھ دے گا۔ ٹھیک، تو جب وہ پیچھے سے سارے فعل پڑھتا ہوا آئے گا تو اس کو الہام ہوگا کہ وہ یہاں پر یوسا پڑھے۔ اور دونوں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، یعنی صرف اعراب کا فرق ہونا ہے نا، فعل کے لکھنے میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یوسی لکھا جائے گا، اسی طرح یوسا لکھا جائے گا۔ جو کچھ ہونا ہے وہ اعراب کی بنیاد پر ہونا ہے، یعنی زیر زبر کی بنیاد پر ہونا ہے۔ ایک فعل پیچھے سے معروف چلا آ رہا ہے، ایک ہی طریقے سے چلا آ رہا ہے، ایک ہی موقع پر چلا آ رہا ہے، تو وہ آدمی یہی کرے گا نا کہ اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھے گا، یہی ہونا چاہیے۔ یعنی اس وقت بھی اگر قرآن مجید کو قرأت سے مجرد کر دیا جائے، جیسے پہلی مثال میں میں نے عرض کیا تھا کہ قرأت سے مجرد کر دیں، قرأت سے مجرد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اعراب ختم کر دیں، اور جس طرح عام عربی کتابیں لکھی جاتی ہیں اسی طرح قرآن مجید لکھا ہوا کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیں، اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ یہاں اسے تبدیلی کرنی چاہیے۔ ٹھیک، کبھی بھی نہیں آئے گی۔ وہ جس طریقے سے پیچھے یوسی پڑھ چکا ہے، جس طرح یوسینا بہا پڑھ چکا ہے، جس طرح توسونا بہا پڑھ چکا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی یوسی پڑھے گا، یہی پڑھنا چاہیے اس کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے یہاں کیا کیا، یعنی کس پہلو سے؟ قرآن کے متن میں تو کوئی فرق نہیں ہے، جس طریقے سے متن میں یوسی لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے یوسا لکھا ہوا ہے۔ اگر قرأت کو ختم کر دیں تو دونوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا کہ وہ قرأت منتقل کریں گے۔ اب یہ دیکھیے کتنی نازک بات ہے، قرأت منتقل کریں گے، تو قرأت اگر منتقل نہ ہوتی تو کوئی ذریعہ ہمارے پاس یہ جاننے کا نہ ہوتا کہ یہاں ہمیں یوسا پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں یوسا پڑھا ہے، جبریل نے یہاں یوسا پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یوسا پڑھا ہے، اور پیچھے سے اختلاف کر کے پڑھا ہے۔ کیوں پڑھا ہے؟ کیا وجہ ہو گئی ہے؟ وہی بات جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میزان اور فرقان ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ کلالہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی پہلے کیا تھا؟ وہ حصے بیان ہوئے جو آپ کی اولاد کو ملنے ہیں، وہ حصے بیان ہوئے جو آپ کے والدین کو ملنے ہیں، وہ حصے بیان ہوئے جو بیوی دنیا سے رخصت ہو جائے تو شوہر کو ملنے ہیں، شوہر رخصت ہو جائے تو بیوی کو ملنا ہے۔ اب یہاں پر کلالہ کا حصہ بیان ہو رہا ہے۔ کلالہ کون ہے؟ عربی زبان میں یہ لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اصلاً تین معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن تیسرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی جو چیز فارق ہوتی ہے وہ اس کے دو معنی ہیں جس میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ دونوں معنی لغت میں بھی لکھے ہوئے آپ کو ملیں گے، روایتوں میں بھی لکھے ہوئے ملیں گے۔ میں نے بڑی تفصیلی بحث کر کے یہ بتایا ہے کہ اس کے یہ معنی دونوں کے دونوں معنی قیاس کے لحاظ سے بھی بالکل درست ہیں، اور عربی لغت میں جس طرح ثبت ہوا ہے اس کے لحاظ سے بھی ہیں۔ استعمالات ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی بہت سی زبانوں میں ایک لفظ کے 10 معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ عربی زبان ہی ہے نا کہ جس میں عین کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہی عین کا لفظ چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جو مشترک ہوتے ہیں معنی میں۔ اب یہاں کیا ہے
کہ کلالہ کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک اس شخص کے لیے جس کے نہ والدین ہیں نہ اولاد ہے، اس شخص کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. یعنی ایک ایسا آدمی دنیا سے رخصت ہوا اور اس کے نہ والدین تھے نہ اس کی اولاد تھی. ٹھیک. یہ کون ہے؟ مرنے والا. یعنی وہ مرنے والا جس کے نہ والدین ہیں نہ اولاد ہیں، تو اس کو عربی زبان میں کلالہ کہہ سکتے ہیں. میں اس وقت یہ بحث نہیں کر رہا کہ یہ معنی کیسے پیدا ہوئے ہیں. وہ اگر کوئی شخص جاننا چاہے تو میری کتاب میزان میں بھی دیکھ سکتا ہے یہ ساری بحث، اور البیان میں بھی دیکھ سکتا ہے. ٹھیک. تو ایک معنی یہ ہے. دوسرے معنی کیا ہیں؟ دوسرے معنی یہ ہیں وہ شخص جو آپ کا رشتہ دار ہے اور اس کے ساتھ آپ کی رشتہ داری نہ والدین کے لحاظ سے ہے نہ اولاد کے لحاظ سے. اچھا. یعنی مثال کے طور پر آپ کے بہن بھائی ہیں، وہ نہ آپ کے والدین ہیں نہ آپ کی اولاد ہے. چچا ہیں. آپ کا چچا ہے، آپ کا ماموں ہے. جس طرح انگریزی زبان میں ایک لفظ ہے نا کزن، بہت سے رشتوں کے لیے بولا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے کلالہ والدین اور اولاد کے سوا باقی رشتہ داروں کے لیے بول لیا جاتا ہے. ٹھیک. اور خاص طور پر بہن بھائیوں کے لیے بولا جاتا ہے. دو معنی ہے، لیکن دونوں معنی میں جو بڑا عظیم فرق ہے وہ کیا ہے؟ ایک معنی میں وہ میت بن جاتا ہے، مرنے والا. یعنی وہ مرنے والا جس کی نہ اولاد ہے نہ والد ہے. دوسرے میں وہ وارث بن جاتا ہے. یعنی اب ظاہر ہے کہ اس سے تو زمین آسمان کا فرق واضح ہو جائے گا نا. تو یہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ جب لفظ دو معنی میں ہے، آپ ایک معنی لیں گے تو حکم کچھ ہو جائے گا، دوسرے معنی لیں گے تو حکم کچھ ہو جائے گا. ایک معنی میں مرنے والا ہے. میراث کی تقسیم میں قرآن مجید اس کو روا رکھے کہ جو معنی آپ چاہے لے لیں؟ بالکل بھی نہیں. اور اس میں اختلاف بھی کریں. یعنی وہ تو اپنا قانون بیان کر رہا ہے نا. باقی جگہوں پر بھی وہ اس کو روا نہیں رکھ رہا، یہاں تو قانون بیان ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو مثال زیر بحث تھی وہاں بھی قانون بیان ہو رہا تھا، شریعت بیان ہو رہی تھی. ہمیں وضو کرنا ہے، پاؤں دھونے ہیں یا پاؤں پہ مسح کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے نا. یہاں پر بھی فیصلہ کرنا ہے. یعنی کس کا حصہ بیان ہوا ہے؟ یہ اس مرنے والے کا حصہ بیان ہوا ہے جس کی نہ اولاد تھی نہ والدین تھے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے میراث کو تم نے فلاں اور فلاں شخص کو اس طریقے سے دینا ہے. یا ان لوگوں کا حصہ بیان ہوا ہے جو مرنے والے کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق تو رکھتے ہیں، لیکن یہ رشتہ داری نہ والدین کی حیثیت سے ہے نہ اولاد کی حیثیت سے. ٹھیک. یعنی وہ معنی مراد ہے یا یہ معنی مراد ہے؟ یہ سوال ہوگا نا. تو اب قرآن مجید نے یہ بتانے کے لیے کہ مرنے والا زیر بحث نہیں ہے یہاں پہ. اس سے پہلے ساری آیتوں میں کون تھا؟ مرنے والا. مرنے والے کے بارے میں کہا جا رہا تھا جو وصیت وہ کرے گا. مرنے والے کے بارے میں کہا جائے گا جو وصیت وہ کریں گی، جو وصیت تم کرو گے. کون ہے؟ مرنے والا. یہاں مرنے والے کے معنی لینا مقصود نہیں ہے. تو یہ بتانے کے لیے کہ کلالہ کا لفظ یہاں دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، پہلے معنی میں استعمال نہیں ہوا. لفظ کو ایکٹیو کے بجائے پیسو وائس میں کر دیا. ٹھیک. فعل کو یوسی کے بجائے یوسا کر دیا، کیونکہ سبجیکٹ زیر بحث نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اب زیر بحث نہیں. جب وہ زیر بحث نہیں ہے تو یہ خود اس بات کے لیے قطعی حجت ہو گئی کہ یہاں کلالہ کو ہم کس معنی میں لیں گے. تو کلالہ کے معنی بتانے کے لیے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے، ایک لفظ کے دو معنی ہیں. اس سے پہلے جب کسی لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر لفظ عین ہے استعمال ہوا ہے، کیسے جانیں گے ہم کہ عین کا لفظ جہاں چشمے کے لیے استعمال ہوا ہے یا آنکھ کے لیے استعمال ہوا ہے؟ سیاق سباق سے جانتے ہیں نا. یعنی سیاق سباق کے بغیر یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی مصنف جب لکھتا ہے تو ساتھ حاشیہ لکھ دیتا ہے کہ یہاں اس لفظ کو اس معنی میں لیں. تو یہاں وہ سیاق سباق پیدا کر دیا ہے قرآن مجید نے، جو فیصلہ کر دیتا ہے کہ کلالہ کا لفظ یہاں دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک. یعنی دو میں سے ایک معنی کی قرآن نے تعیین کر دی ہے. اگر آپ اس کو یوسی پڑھ دیں تو تعیین کے لیے کوئی قرینہ باقی نہیں. یہ بات واضح ہوئی؟ واضح. تو اس سے قرآن نے کیا ثابت کیا؟ یہ بتایا کہ وہ میزان ہے، وہ فرقان ہے، وہ خدا کی حجت ہے، وہی فیصلہ کن اتھارٹی ہے. وہ جب کوئی حکم دے گا تو اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دے گا کہ آپ باہر جائیں اور باہر سے جا کر اس کے معنی متعین کریں. وہ جب کوئی بات کرے گا تو وہ عربی مبین میں ہے، وہ سارے قرائن کلام کے اندر رکھے گا، وہ قطعی الدلالہ ہے. لہٰذا آپ ایک ہی تعبیر تک پہنچیں گے، آپ دوسری کر ہی نہیں سکتے. تو یہاں اس نے اس کا امکان ہی ختم کر دیا کہ کلالہ کو دوسرے معنی میں لے کر کوئی اختلاف کیا جا سکے. ٹھیک. تو اس لیے معلوم ہوا
کہ یہ قرات کتنی ضروری تھی، یعنی صرف متن ہی کیوں نہیں دے دیا گیا؟ جس طرح عربی کی کتابیں دی جاتی ہیں اسی طرح کیوں نہیں دے دیا گیا؟ تو پہلی بات واضح ہوئی کہ اگر قرات نہ ہوتی تو قرآن مجید کے اس مقام پر ایک شخص یہ کہتا یا ایک گروہ یہ کہتا کہ کلالہ کے معنی یہ ہے، دوسرا گروہ یہ کہتا کہ کلالہ کے معنی یہ ہیں، دونوں معنی موجود ہیں، سیاق سباق میں کوئی بات بتانے والی نہ ہوتی، تو اب مجھے بتائیے فیصلہ کیسے کیا جاتا؟ تو قرآن نے محض ایک فعل کے استعمال میں تبدیلی کر کے وہ فیصلہ سنا دیا۔ ٹھیک، اب ہر شخص فوراً متوجہ ہو جائے گا کہ پیچھے تو سب معروف فعل تھے، سب مبنی للفاعل فعل تھے، یہ مبنی للمفعول کیسے ہو گیا، یہ پیسو کیسے ہو گیا؟ تو جیسے ہی آپ اس کو دیکھیں گے تو غور کریں گے تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس لیے ہو گیا کہ ہم پیسو فعل اسی وقت بولتے ہیں، یعنی یہ کہ وصیت جو کی گئی یہ کب بولیں گے؟ جب پیچھے وصیت کرنے والے کا ذکر نہیں ہوگا۔ ٹھیک، تو یہاں چونکہ میت کا ذکر نہیں ہے تو اس لیے کلالہ یہاں وارثوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ یہاں مرنے والے کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا۔ ٹھیک، یہ بات واضح ہو گئی۔ تو قرات کیوں ثبت کی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں قرات کی؟ کیوں قرات منتقل کرنا ضروری ہوا؟ کیوں وہ قرآن پر ثبت کی گئی؟ اس لیے ثبت کی گئی کہ میزان اور فرقان کی حیثیت سے قرآن مجید اپنا فیصلہ سنائے۔ اب اسی کو دوسرے پہلو سے دیکھیے، اگر کوئی آدمی اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن لے کے لکھ لے گا، یعنی عرضہ اخیرہ کی قرات سے پہلے جس کی ہم تاریخ سنا چکے ہیں، اپنے طور پر پڑھے گا تو اس کو الہام تو نہیں ہوگا نا، وہ کبھی یہ فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بعض صحابہ نے اس کو یوسی پڑھ دیا، یعنی جو وہ قرآن اپنے یہاں لکھ کے لے کے گئے، جو حفاظ ہیں ان کے تو غلطی کرنے کا امکان نہیں ہے، ٹھیک، انہوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسائی سنا اور عرضہ اخیرہ کی قرات میں یہ یوسائی پڑھا گیا، اور جب قرآن مجید کی یہ قرات مصحف پر ثبت کی گئی، جو ہمارے پاس مصحف ہے تو اس میں یوسائی ہے، لیکن اگر یہ قرات ثبت نہ ہوتی یا جب یہ ثبت نہیں ہوئی تھی اس وقت لوگ پڑھ رہے تھے تو میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے تو یوسی ہی پڑھیں گے، ٹھیک، اس کے سوا کچھ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جیسے ہی ہم یہ پڑھیں گے تو کلالہ کے معنی کے بارے میں قرآن کی بنیاد پر تعین کے ساتھ کوئی بات کہنی ناممکن ہو جائے گی۔ ٹھیک، تو اس سے بھی وہی بات معلوم ہوئی کہ نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کی قرات کا ہونا ضروری تھا، اس کا ثبت کیا جانا ضروری تھا، وہی چیز قرآن مجید کو قطعی الدلالہ بھی بنائے گی اور وہی چیز اس کو خدا کی حجت بنا کے آخری درجے میں میزان اور فرقان کی حیثیت سے پیش بھی کر دے گی۔ ٹھیک، اور دوسری بات بھی واضح ہو گئی، اور وہ یہ کہ اس سے مختلف قرات کوئی اگر سامنے آئے گی تو وہ کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ جب تک قرات ثبت نہیں تھی یا اسے حفظ نہیں کیا گیا تھا، اس کا پورا امکان تھا کہ لوگ اس کو یوسی پڑھ دیں، جس طرح کے پیچھے تمام افعال ہیں۔ تو دونوں باتیں جس طرح پہلی مثال سے واضح ہو جاتی ہیں اسی طرح یہاں بھی واضح ہو جاتی ہیں۔ اور اب استاذ امام کی وہ بات دیکھیے کہ اگر قرآن مجید کو جو اس کی قرات مصحف میں ثبت کی گئی ہے اس کے لحاظ سے نہ دیکھا جائے اور کسی دوسری قرات کے احتمال کو بھی مان لیا جائے تو قرآن مجید کا مدعا غارت ہوگا، اس کی معنویت مجروح ہوگی، اس کی بلاغت مجروح ہوگی، اس کا حسن بیان مجروح ہوگا، یعنی کہیں حسن بیان، کہیں بلاغت، کہیں معنویت، اور یہاں دیکھیے بالکل مدعا ہی الٹ جائے گا، یعنی نہ ہم وہاں مدعا طے کرنے میں کامیاب ہوں گے نہ یہاں مدعا طے کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ دونوں مثالیں کفایت کرتی ہیں اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن مجید کی قرات ہی نقل ہونی چاہیے تھی اور ایک ہی قرات ہونی چاہیے تھی۔ اگر یہ نہ ہو تو نہ وہ فرقان ہے نہ وہ میزان ہے، ان مقامات پر بھی دو آراء میں باقاعدہ نزاع برپا ہو جائے گی جن پر ہمیں عمل کرنا ہے، جن میں حکم دیا گیا ہے، جس میں شریعت بیان ہوئی۔ ٹھیک، بالکل مختصر آخری سوال کا صاحب، پہلی مثال کے بعد بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا نتیجہ کیا مرتب ہوا؟ آپ نے بتایا کہ پورا کا پورا ایک گروہ ہے، انہوں نے وضو کا وہ حکم جو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ پاؤں کو دھونا ہے اس کے بجائے مسح شروع کر دیا۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ جب اس فعل کو ایک دوسری قرات سے اخذ کر لیا گیا، کیا نتیجے کے اعتبار سے کیا وراثت کی تقسیم میں کوئی حصوں کا فرق پڑ گیا؟ اتنا بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ آیت بالکل مبہم ہو کر رہ گئی، اس کے لیے باقاعدہ یہ ماننا پڑا لوگوں کو کہ یہاں کچھ الفاظ تھے جو قرآن مجید میں اب نہیں ہیں۔ اللہ، چنانچہ ایک دوسری قرات بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اس میں جس بہن بھائی کا ذکر ہے یہ اخیافی بہن بھائی ہیں، ماں شریک جس کو کہتے ہیں، یعنی یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ کلالہ کی پوری میراث کا قانون ہی نہیں سمجھا جا سکا اس کے نتیجے میں، کیونکہ سب لوگوں نے پہلے معنی لے لیے، اچھا، اور جب سب نے پہلے معنی لے لیے اور کسی کی توجہ ہی نہیں ہوئی اس جانب، تو
تو آپ یہ دیکھیے کہ استدلال کرنا بھی ممکن نہیں ہوا۔ تو اس میں تو یہ تھا کہ ایک گروہ کو غلط فہمی ہوئی، یہاں بہت بڑے گروہ کو غلط فہمی ہو گئی، یعنی ایک ایسے معنی لے لیے گئے کہ جس معنی نے نہ اس آیت کو قابل فہم چھوڑا، نہ آخری آیت کو جس میں کلالہ کے حصے بیان ہوئے ہیں اس کو قابل فہم رہنے دیا۔ اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر میں ان کو موضوع بنا کے بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں کہ محض ایک یوسی کو غلط پڑھنے کے نتیجے میں کیا قیامت برپا ہوتی ہے، یا نظر انداز کرنے کے نتیجے میں کیا قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ خان صاحب، دو مثالیں آج زیر بحث آئیں، اور یہ دو مثالیں بڑی فیصلہ کن جگہ پر غامدی صاحب نے پیش کی ہیں کہ اگر قرآن مجید کے ایک ہی قرات کو نہ مانا جائے، اور یہ جو اخبار احاد سے باقی قراتیں ہم تک پہنچی ہیں ان کو بھی قرآن کا حصہ تسلیم کر لیا جائے، تو اطلاق کے اندر، عمل کے اندر اور دین اور شریعت کے محکمات میں وہ کیا فرق واقع ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد بہت بڑے سوالات ہیں جو خود قرآن مجید پر اٹھتے ہیں۔ اور یہ دوسری مثال غامدی صاحب نے پیش فرمائی ہے، اس کو جدید اینیمیشن میں اور بڑے آسان طریقے سے میں نے ایک ویڈیو میں پیش بھی کر دیا، لنک آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں، چونکہ اس میں کافی آیات زیر بحث ہیں اور فنی نوعیت کی چیزیں تھیں۔ ہم سب اسی بحث کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور باقی چیزیں بھی زیر بحث لائیں گے۔ سب سے اہم نقطہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن تو اترا ہی 7 قراتوں پر ہے۔ اگر یہ اخبار احاد ہے اور ازا خیرہ کی قرات کی اصل ہے تو پھر اس روایت میں کیا چیز زیر بحث ہے، زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔